السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ جس شخصیت کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بڑے انتظار میں تھی، ان کی آمد پر ہی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی اور پاکستانی عوام کو بھی بڑے امیدیں وابستہ تھیں۔ میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ آج ان کے چارج سنبھالے ہوئے جو ورکنگ ڈیز ہے، تیسرا دن ہے۔ ان 3 دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان کیا کیا؟ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے 2 بڑے محترم اور سینئر رپورٹر موجود ہے، جانزیب عباسی صاحب اور طیب بلوچ صاحب۔ دونوں کی رائے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم عباسی صاحب، بلوچ صاحب۔ عباسی صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ یہ بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو سیاسی جماعتیں بھی بڑی خوش تھی، اور سائرہ بانو کی وہ لفظ، وہ جملہ مجھے یاد ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے اور پی ڈی ایم کو یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کو قاضی عیسیٰ کا انتظار ہے۔ کیا کہیں گے ان 3 دنوں میں کیا ہو گیا، کیا فیصلے ہوئے، کیا توقعات ہے، مستقبل کیا دیکھ رہے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل رپورٹر نہیں ہیں، اس لیے سیاست کے مطلب جو کچھ ہے اس کو سمجھ نہیں کر سکتے۔ کورٹ کی اگر بات کریں تو سب سے اہم ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کہ یہاں پہ ایک طویل وقت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ میٹنگ بنائی گئی انتظامی سطح پہ، اور لگ بھگ 4 سال کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی فل کورٹ میٹنگ بلائی۔ پھر اس کے بعد ایک طویل وقت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جوڈیشری ڈیوائڈ ہے، اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کم از کم جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اوپن پروسیڈنگ کو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف فل کورٹ بنایا، تشکیل دیا، بلکہ اوپن پروسیڈنگ کی، اور وہ بھی لائیو اسٹریمنگ دکھائی، یعنی عام آدمی کو بھی پتہ لگی کہ کس طرح سے ہماری عدالتیں ورکنگ کرتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ ایک ڈیٹا میں نے تھوڑا کہیں سے پتہ چلا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو لائیو اسٹریمنگ تھی یہ صرف پی ٹی وی کی تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا، 2 ملین پرائیویٹ چینلس کی ریٹنگ الگ ہے، اس کی ریٹنگ الگ ہوگی، اور اس کو ایک چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ عام آدمی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ کس طرح سے کورٹ چلاتے ہیں، کیا کیا کوشچن ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کے آپسی اختلافات ہیں تو وہ بھی کیا کیا ہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں، لیگل اوپینین اگر ان کا کوئی ہے، کوئی آبزرویشن دیتے ہیں، کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے تو اس کی ریزن کیا ہے۔ دوسری اہم چیز، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ان 3 دنوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی پولیٹیکل کیس نہیں لگایا، عام آدمی کے کیسز سن رہے ہیں، پورے 5 بینچز تشکیل دیے گئے ہیں، ہر بینچ میں 15 20 کیسز فکس ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے 8 10 کیسز کو نپٹایا جائے، تو یہ بہت اچھی روایت ہے۔ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا فوکس ماضی میں ہمیشہ پولیٹیکل کیسز کا رہا، اور اس سے جو عام سائلین ہیں وہ متاثر ہوتے تھے، 10 سال تک ان کے کیسز نہیں لگتے تھے، تو اب سپریم کورٹ نے کم از کم عام آدمی کا کیس سننا شروع کر دیا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ کسی کا بیل میٹر ہے، کسی کی جیل پٹیشن بہت طویل عرصے سے پینڈنگ ہے، پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں، کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو غیر مؤثر ہو چکے ہیں، ان کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلا وجہ ریکارڈ میں سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھے اسٹیپس ہیں اٹھائی جا رہی ہیں، عام آدمی کو سنا جا رہا ہے۔ 3 اکتوبر کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر کوئی شارٹ آرڈر آ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر آیا تو پھر اس کے بعد نیکسٹ کورٹ کس طرح آگے بڑھتی ہے، یہ کافی اہم ہے۔ بلوچ صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو 3 دن ہے، پہلے دن تو صرف ہم نے نہیں بلکہ پورے پاکستان نے اور بلکہ دنیا کی نظریں تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا، صبح سے لے کے شام تک وہ سارے ججز جو ہے 15 ججز بیٹھے رہے، لائیو ٹرانسمیشن دکھائے، جو کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ انیشیٹو لیے گئے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، وہ کون سے ایسے انیشیٹو ہے جو بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں؟ آپ دیکھیں، بات بہت سادہ ہے کہ جیسے شروع میں آپ نے بات کی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کیونکہ عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو وہ ہمیں مسیحا نظر آتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ایز اے مسیحا پریزنٹ کیا گیا، اور کوششیں یہی تھیں اور یہی سمجھا بھی جا رہا تھا
تو اب جب وہ پریکٹیکلی کورٹ سنبھال چکے، حلف لے چکے، تو اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی وہ مسیحائی ہوتی ہوئی نظر آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. یہ اصل بات جو میں سمجھا ہوں، جو آپ کہنا پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ واقعی ایسا ہی ہے کہ دیکھیں فل کورٹ اجلاس، ایک تو فل کورٹ ہوا جس کو پورے قوم نے دیکھا، ایک اس سے پہلے فل کورٹ اجلاس ہوا. اور فل کورٹ اجلاس کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آصف سعید خان کھوسہ کے دور میں ایک فل کورٹ اجلاس ہوا تھا. اس کے بعد دیکھیں 3 چیف جسٹس صاحبان گزر چکے، ساکن نثار بھی، گلزار بھی، اور اپنا عمر عطا بندیال صاحب بھی. کسی میں وہ یا تو جرأت نہیں تھی، یا ہمت نہیں ہوئی، یا وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکے. جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے. اب وہ فل کورٹ یا ترجیحات بھی ہوتی ہے نا، ترجیحات. تو وہ فل کورٹ نہیں بلا سکے. اب فل کورٹ کیا ہوتا ہے؟ فل کورٹ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کی سموتھ فنکشننگ کے لیے تمام ججز بیٹھ کے تجویز دیتے ہیں، لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے کیسز کا جو پینڈنگ کیسز ہیں، جو ورک لوڈ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے. تو وہ ایک کلیکٹیو وزڈم آ جاتی ہے. تو ان ججز نے نہیں کیا. پھر فل کورٹ کے اندر ہی رولز بھی بنائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج مطلب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عدلیہ آزادی پہ پارلیمان نے حملہ کر دیا ہے، کہ اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بات یہ کہ یہ کام ان کا اپنا تھا، جو انہوں نے فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے رولز بنانے تھے، لیکن انہوں نے جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے رولز نہیں بنائے، تو مجبور پارلیمان کو بنانا پڑا، آخر کسی نہ کسی کو تو بنانے پڑتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا پہلا دن ہے، تو وہ اس نے نئی روایات قائم کی اور نئی تاریخ رقم کی کہ 3.5 سال سے یا 2.5 سال سے جو فل کورٹ اجلاس نہیں ہو رہا تھا، اس نے فل کورٹ اجلاس بلایا، اور اس کا 4 نکاتی ایجنڈا تھا. مطلب مین اس کے ایجنڈے میں جو چیز شامل تھی وہ یہ تھا کہ جو مقدمات کا بوجھ ہے سپریم کورٹ کے 57,000 مقدمات زیر وہ پینڈنگ پڑے ہیں، التوا کا شکار ہے، کہ اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے. دوسرا یہ لائیو سٹریمنگ والا بھی ایشو تھا، اس کے ساتھ مقدمات کی مؤثر جو سماعت ہے وہ بھی تھا. تو اس پہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ اجلاس بلا کے ان کو کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی، لیکن ایک اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک گیسچر بھی دیا کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا، میری مرضی میرا اختیار والی بات انہوں نے تو اوپن کورٹ کے اندر بھی ختم کر دی تھی، اور فل کورٹ اجلاس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہوں، آپ سب چیف جسٹس ہو. سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں ہر جج جہاں پہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ چیف جسٹس یعنی کہ سپریم کورٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جیسے میں ہوں تو آپ سب چیف جسٹس ہو، اگر مجھے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ رہنے دو تو بہتر ہے. تو یوں انہیں تاریخ رقم کی. پھر اس کے بعد اوپن کورٹ کے اندر فل کورٹ جی سماعت ہوئی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اوپن کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل کیس وہ یا کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا بیسیکلی وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کہ ہم یہ سن رہے ہیں، لیکن 150 مقدمات نیچے آج شاید نئے رجسٹر ہو چکے ہوں گے. اچھا، پھر سائلین سے متعلق انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا یہ جو سائلین ہے پہلے ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اب اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب بھی کوئی سائل سپریم کورٹ میں آئے گا اپنے مقدمے کے لیے یا درخواست دائر کرنے کے لیے تو اس کو جو ہے ایز اے گیسٹ ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی سپریم کورٹ کی جو اپنی بیوروکریسی ہے وہ جو پہلے اس کو دھکے دوڑے دیتی تھی کہ ادھر جائیں پہلے یہ کام کریں وہ کام کریں، تو اب وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کو رسپیکٹ ڈیو رسپیکٹ دی جائے گی. یعنی کہ قاضی فیاض عیسیٰ نے شاید اپنی بیوروکریسی کو یا سپریم کورٹ کے افسران کو بھی یہ چیز بتا دی ہے کہ آپ جو ہے وہ اب پبلک سروینٹ ہو. ٹھیک ہے نا، آپ افسران نہیں ہو، آپ پبلک سروینٹ ہو، اور جو سائل آئے گا اس کو آپ نے جو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے مہمان جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے، اور آپ ان کے میزبان ہو گے، ان کو مکمل آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس اگرچہ ان کے پاس ٹینیور بہت کم ہے، 13 مہینے میں کیا بنا کر سکتا ہے، لیکن ان کا ایجنڈا بہت زیادہ ہے جس میں جوڈیشل ریفارم ہے، جس میں انہوں نے ججز کی تعیناتی اور تقرری میں شفافیت لے کے آنی ہے. پھر اس کے بعد جو کیس فکسیشن ہے کہ کوئی جج یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فلاں کیس میرے پاس لگا دو. ٹھیک ہے، وہ کیس مینجمنٹ، کیس فکسیشن اور بینچز کی تشکیل تو آلریڈی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ساتھ مشروط ہوئی ہے، تو اس کا فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. لیکن چیلنج بہت ہے قاضی صاحب کے لیے. ایک شارٹ سینٹینس میں یہ بتائے جملے میں کہ
چیف جسٹس آف پاکستان سے ان 13 ماہ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے بحیثیت ایک کورٹ رپورٹ؟ میرے خیال میں صحافی کو توقعات نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کورٹ کور کرتا ہے جیسے جیسے آتی ہے ان کو دیکھتا ہے، لیکن ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جو یہ پالیسی اس وقت اس کا آغاز کیا گیا ہے اصل فوکس عام آدمی کا کیس پولیٹیکل کیس نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر یہ پالیسی کنٹینیو چلتی ہے اسی طرح سے چلائی جاتی ہے تو جو 57,000 کیس ہیں وہ ان کو آدھے سے بھی کم ہوتا ہوا نہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 20,000 تک رہ جائے جب چیف جسٹس قاضی فیصلہ صاحب یہاں سے ریٹائر۔ بلوچ صاحب آپ بھی شارٹ سینٹینس میں بتائیں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اس کم مدت دور میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے تو سب سے بڑی ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کو جو ہے وہ عملی طور کے اوپر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ نافذ العمل جو ہے وہ کر کے جائیں گے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا اپنا کردار جو بھی اس ٹائپ کا ہو۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جب خود اپنے اوپر آئین کی حکمرانی، اپنے آپ کو آئین کا پابند بنائیں گے تو آٹومیٹکلی پورے پاکستان میں پھر آئین کی حکمرانی اور اس ہوگا۔ اور انہوں نے بات بھی کی تھی اوپن کورٹ کے اندر کہ میں آئین کا حلف لیا، میں آئین کا پابند ہوں، میں سپریم کورٹ یا کسی ججمنٹ کا نہیں ہوں، تو اسی وجہ سے آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ شکریہ بلوچ صاحب، شکریہ بھائی صاحب۔ ناظرین، بالکل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، دورانیہ کم ہے اور ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب نے جو شروعات کیا کیا اسی سلسلے کو آگے لے کر جائیں گے، کتنی بہتری جو ہے وہ لا سکیں گے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اب تک یہ اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک لے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔